مصدق ملک صاحب کیا اوپینین ہے آپ کا اس پہ؟ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹیاں اگر یہ دونوں کام ہونے ہیں تو اس کے لیے پولیٹیکل لیول پہ کنسنسس ضروری ہے، تو آپ کی پارٹی کی بھی اوپینین بہت ضروری ہے اس پہ، کیا اوپینین ہے آپ کا مصدق ملک صاحب؟ جی میرے خیال میں قبلہ ایاز صاحب کا تو اوپینین ریلیجس نقطہ نظر سے لے چکے ہیں، جی ہاں اس کو تو میں دوبارہ نہیں اس پہ تبصرہ کروں گا، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت یہ جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس وجہ سے انکانسٹیٹیوشنل عمل کرنا جو ہے وہ مشکل پڑے گی، اور انکانسٹیٹیوشنل عوامل کو ہمیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگر کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے نہیں سر، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ابھی کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو کانسٹیٹیوشنل بنانے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑے گا ہم ان مراحل سے گزریں گے، کانسٹیٹیوشن بنانے کی ایفرٹ کریں گے، اور بن جائے گا کانسٹیٹیوشنل تو ہی اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، بس ریاست رجوع کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ جی میں اسی پہ تبصرہ کر رہا ہوں نا جی، ریویو کا تو وقت شاید گزر چکا ہوگا، ریویو انفینٹ ٹائم ونڈو تو نہیں ہوتی، لیکن آئین میں کچھ نہ کچھ، میں تو آئین ایکسپرٹ نہیں ہوں، کوئی تو وہ لا ایکسپرٹ بتائیں گے نا سر، یعنی میں آپ سے سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے اس کے مخالف ہیں کہ اس وقت آئین اس کی اجازت نہیں دے رہا، یا آپ اگر میں آپ کو اگر آپ بادامی صاحب اگر آپ مجھے موقع دیں گے سر میں ہمتن گوش ہوں، اگر آپ بات مکمل ہی سر بتائیے جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس وجہ سے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، موسٹ لائکلی ریویو کا وقت جو ہے سپریم کورٹ میں گزر چکا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گفتگو شروع کریں گے فیصل واوڈا صاحب اور کوئی بل لے کر آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر نتائج اس کے کیا نکلیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ معاشرے جہاں پہ اس طرح کی روایات ہیں، جہاں پہ سر عام پھانسیاں دی جاتی ہیں، جہاں پہ جس طرح افغانستان میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو کیا وہاں پہ جرائم کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ کیا اس کے نتیجے میں کسی طرح سے ایسا تو نہیں کہ تشدد پسندانہ رویہ جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے معاشرے میں، اور لوگ قتل و غارت، گردنیں کاٹنی، فٹ بال کھیلنا لوگوں کے سروں سے اسٹیڈیم میں، اس کو برا نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں، یا لنچنگ خود ہی سے کر دینا؟ پاکستان میں بھی شروع ہو گئی تھی ایک مرتبہ، لوگ تنگ آ کے لوگوں نے خود لنچ کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں کو، تو کیا کہیں ایسے تشدد پسندانہ رویے تو نہیں آئیں گے؟ اگر فیصل واوڈا صاحب کی بات کے اندر میرٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے اور ریلیجن اس کی اجازت دیتا ہے تو اس بات کو ضرور بڑھایا جائے گا۔ اگر ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ پتہ چلا کہ اس سے رویوں میں، عوامی رویوں میں شدت پسندی اور تشدد پسندی آئے گی تو پھر فیصل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں گے، ہم بھی ایویڈنس دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے وہ، اور اس کے اندر یہ پہلے ہوا بھی ہے، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، 5 سال تک کے فگرز دیکھیں جی، ایک واقعہ نہیں ہوا صاحب، ایک سال کے واقعہ نہیں ہوا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ سر عام کوڑے اور نہیں، میں سر وہ اسپیسیفک جو ایک بچہ تھا جس کو وہ عرف پہ وہ تو ایک کیس ہے، میں اس سوال کر رہا ہوں کہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا، جی میں اس کا کہہ رہا ہوں، باقی تو کوڑے وغیرہ۔ لیکن اس زمانے میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایک خاتون تھی جو غالباً بلائنڈ تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کو ریپ کیا گیا، اور کیونکہ ان کی آنکھوں کی صلاحیت نہیں تھی زیادہ تو ان پہ بعد میں وہ نشاندہی جب مجرموں کی نہیں کر سکیں تو ان پہ زنا کا حدود آرڈیننس کے تحت پرچہ ہو گیا تھا۔ یہ تمام جو تاریخی عوامل ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں 1980s کے اندر کچھ چیزوں کے جن کے نتائج ہم بعد تک بھگتتے رہے، ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے ان عوامی رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے، انٹرنیشنل ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری روایات میں، ہمارے مذہب کے مطابق اور یہ جو دوسرا نقطہ ہے فیصل صاحب کا، جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کے حوالے سے، اس پر آپ کی کیا ممکنہ رائے ہوگی پارٹی کی؟ یہی جی وہ میں پرسنلی میں تو آپ کو آج اپنی اوپینین دے رہا ہوں، پارٹی تو بیٹھ کے جب فیصلہ جب بل آئے گا تو اس پہ بات چلے گی۔ بتائیے دیکھیں اس کے اندر بات بڑی، پاکستان کے اندر جو سزا ہے ریپ کی وہ سزائے موت ہے، تو اگر آپ کسی بندے کو پھانسی دے رہے ہیں، اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کو پھانسی دینے کے بعد تو اس کو نامرد کرنے کا عمل جو ہے بڑا عجیب سا لگے گا، یا پھانسی دینے سے 2 دن پہلے اس کو نامرد کرنے کا عمل بھی تھوڑا سا عجیب سا لگے گا کہ پہلے 1-2 دن پہلے نامرد کیا جائے پھر پھانسی دے دی جائے۔ دیکھیے ہمارا تو قانون کہہ رہا ہے پھانسی، یعنی پہلے تو آپ پھانسی کا قانون بدلیں گے کہ پھانسی اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم نامرد کیے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو واضح قانون ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح کے ریپ کی سزا موت ہے،
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موت سے پہلے اس کو نامرد کرنے سے کچھ اثر پڑے گا یا موت کی سزا زیادہ مؤثر ہو جائے گی تو اس پہ بھی جب فیصل واوڈا صاحب بات لائیں گے یہ بل تو اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن ہمارا جو نقطۂ نظر ہے, میرا جو ذاتی نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے جی میں نے تو میں بات مان گیا ان کی, لیکن اس وقت تو ہمارے ہاں سزائے موت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہو. جب آپ عمل درآمد کی طرف دیکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر پھانسی ہے تو بس میں ذرا اگر آپ ہیو یو کمپلیٹڈ یا آپ چلیے دیکھیں بدامی صاحب, نہیں چلیے میں بعد میں بات کر لوں گا. دیکھیے بدامی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن انسان نے بنایا ہے, جو ہمیں قرآن اور